بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 7 پڑھنے لگے ہیں۔ یہ پیچھے آپ جو پڑھ رہی تھیں بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات تھے، تو یہ اسی سیکوینس میں مزید انعامات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ہے۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ریڈ آپ کو مارک کیا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یہیں سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، نَضْرِبْ، ماریے، بِعَصَاكَ، اپنے عصا کو، الحجر، پتھر پر۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنی عصا کو پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ، پھوٹ پڑیں گے، مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس چٹان میں سے 12 چشمے۔ آئینہ کے ہم کسے کہتے ہیں؟ چشموں کو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے انہیں کہا کہ اپنی عصا، وہ ایک لاٹھی تھی جس سے وہ اپنی بکریوں کو ہانکا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے پرپس جو ہے وہ اس سے کیا کرتے تھے، تو اس عصا کے متعلق کہا گیا کہ اس کو پتھر پر ماریے، اور پتھر پر مارنے سے اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد عالمہ، تحقیق پہچان لیا، کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنی پینے کی جگہ کو، اپنے پینے کے گھاٹ کو۔ اب 12 چشمے اس وقت بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، صحرائے سینا کے اندر۔ کلوا واشربو، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد پھیلانے والوں میں سے مت ہو جانا۔ وَإِذْ، اور جب، قلتم، ہم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک طعام کے اوپر، فادع لنا، پس مانگ لائیے، یخرج لنا، کہ نکالے، مما تنبت الارض، جو کچھ ہے زمین میں، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اب کیا کیا چیزیں انہوں نے مانگی ہیں؟ بقلها کہتے ہیں ترکاری کو، سبزی کو، قثائها ککڑی کو، فومها یعنی گندم، وعدسها اور دال، وبصلها اور پیاز، یعنی دال، ترکاری، پیاز، سبزیاں، اس طرح کی چیزیں وہ کہتے تھے ہمیں چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر من و سلوا آ رہا تھا۔ من میٹھی کی طرح کی ایک چیز تھی، اور سلوا جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک پرندہ آ جاتا تھا بٹیر کی طرح کا، جو کہ بھونا ہوا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ قال، ہم نے کہا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، اس سے، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، اس سے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے۔ ایبتو، اتر جاؤ، مصرن، مصر شہر کو کہتے ہیں، یہ ملک مصر یہاں پہ مراد نہیں لیا جا رہا۔ فإن لکم ما سألتم، تو جو تم مانگتے ہو، جس کا تم سوال کرتے ہو، وہ تمہیں مل جائے گا۔ وضربت، اور مار دی گئی اور ڈال دی گئی، علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت، والمسکنہ، اور مسکنہ کہتے ہیں محتاجی، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ ذالک، یہ اس لیے ہے، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ جھٹلاتے تھے اللہ کی آیات کو، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، بغیر وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے، وہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ذالکا، اور اس لیے، بما عصوا، کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مفسرین کے مطابق یہ جو قصہ ہے یہ میدان طیہ میں پیش آیا کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ہم من اور سلوا پر صبر نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے، اور زمین جو چیزیں اگاتی ہے جیسے سبزی، ککڑی، دال، پیاز، گندم وغیرہ، وہ لے آئیے۔ اور یہودی انسائکلوپیڈیا میں ہے کہ اسرائیلیوں کی اصل غذا سبزی تھی، خصوصاً غلہ کی پیداوار۔ قدیم اسرائیلی سبز ترکاریوں اور پھلوں پر بسیرا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کیفیت کا نقشہ تورات، جو ان کی کتاب ہے الہامی، اس کے اندر یوں کھینچا گیا کہ بنی اسرائیل پھرے اور روتے ہوئے بولے، کون ہے جو ہمیں گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مفت میں کھاتے تھے۔ وہ آپ لوگ نیکسٹ میں وہ مچھلی پڑھیں گے، خربوزے، گندم، پیاز، لہسن۔ اب تو ہماری جان خشک ہو چکی، اور یہاں تو ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں مگر یہ من، یعنی انہوں نے من کو، سلوا کو پسند نہیں کیا۔ یہ وہ چیز تھی جو ان کو بغیر مشقت کے مل رہی تھی۔ صحرا
ان کے صحرا کے اندر جو پھرنا تھا وہ بے مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت کر رہے تھے، ان کی اصلاح کروا رہے تھے، تاکہ وہ اپنے ایک کسی بھی اعلیٰ مقصد کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو کھانے پینے کی لذت کو ہمیں اہمیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے. اگر ہم کھانے پینے کو ہی اپنی پرائورٹی بنا کر رکھیں تو کبھی بھی ہم اپنی اس جو ایم تھا اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کچھ مشقت برداشت کرنے کا عادی ہو. تو بہرحال انہوں نے اس مشقت کو ناپسند کیا اور کہا کہ ہم تو جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو لاسٹ کی آیات ہیں اس میں جو قصور بتائے گئے ہیں ان کے، تو ان میں یہ بتایا بما کا ان کے اوپر ذلت اور سکونت طاری کر دی گئی. وہ کس لیے کر دی گئی؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، بغیر وجہ کے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے. اب کن نبیوں کو انہوں نے قتل کیا؟ حضرت یسعیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کے قتل کی کوشش تھی. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. بہرحال اپنے تھے تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا. تو یہ وہ گناہ ہیں ان کے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت کا جو عذاب مسلط کیا گیا وہ بلا وجہ نہیں تھا، بلکہ ان کے کرتوتوں کی سزا تھی. مثلا آیات الہی کا انکار تھا، شریعت کے معاملے میں حد سے آگے بڑھنا تھا، اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کا قتل تھا. یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ان سے گناہ سرزد ہوتے رہے تھے. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو ہادی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی، والصابئین، اور صابئی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتے رہے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی اس پر وہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، ان آیات کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو اس میں مومنین کے گروہ کو سب سے پہلے ڈسکس کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہود وہ لوگ ہیں جو نسلاً یہودی ہوں یا جنہوں نے مذہب یہود کو اختیار کر لیا ہو، حضرت موسیٰ کو اپنا پیغمبر مانتے ہوں اور تورات کو آسمانی کتاب مانتے ہوں. اسی طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے ہیں. بیت المقدس سے 70 میل دور حضرت عیسیٰ کا جو آبائی گاؤں ہے وہ ناصرہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نصارہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کے آبائی گاؤں کا نام ناصرہ تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے. یہ تورات اور انجیل کو اپنی آسمانی کتابیں مانتے ہیں. صابی کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرے. شروع میں اہل عرب مسلمان کو صابی کہتے تھے کیونکہ انہوں نے دین جو ہم بت پرستی کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے اسلام کو اختیار کر لیا. گویا نسبت، اس کے علاوہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ کی طرف نسبت ہے. تو بہرحال جو بھی لوگ تھے، بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ صابی بھی اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا ذبیح کھانا بھی حلال ہے. تو بہرحال یہ مختلف طرح کے کیٹیگریز میں کچھ لوگ تھے جن کے متعلق کہا گیا کہ یہ لوگ، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے یہودی تھے اور نیک تھے، جو نصرانی تھے اور نیک تھے، جو صابی تھے اور نیک تھے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے.